اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہر حق اور باطل ان دونوں کی ایک حد ہے جہاں تک ان کو پہنچنا ہے. حق اپنی حد کو پہنچ کر غالب آئے گا اور باطل اپنی حد کو پہنچ کر مغلوب ہوگا. لیکن ہمیں صاف صاف آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے نہیں دیتے اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ باطل کو اس کی انتہا تک پہنچنے دو. اور میں سب صاف کہتا ہوں کہ باطل کے اپنی انتہا تک پہنچنے کے لیے وہ اصول اور ضابطے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ضابطے تھے. میری بات توجہ چاہے گی بہت کہ مسلمان عبادات میں، معاملات میں، اخلاق اور معاشرے میں جب تک مسلمان اتباع سنت پر پوری طرح نہیں آئے گا اور اجتماعی طور پر کامل دین پر قائم نہ ہوگا اس وقت تک مسلمان مغلوب رہے گا. چنانچہ معاملات میں اگر حق غیروں کا ہے تب تو ادا کرنا ہی کرنا ہے. اگر حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے، حق اپنا بنتا ہے تو جنہیں اپنا حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے وہ لڑتے ہیں اور جنہیں اپنا حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ نہیں لڑا کرتے. چھوڑ دو، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں آپس میں جنہیں حق مخلوق سے لینا ہوتا ہے اور جنہیں حق خالق سے لینا ہوتا ہے وہ آپس میں لڑا نہیں کرتے. کہ نہیں لڑتے ہم اب خالق سے اپنا حق خالق سے لیں گے. جی ہاں، بہت آسان بات ہے. لڑتے وہ ہیں جو مخلوق سے حق چاہتے ہیں. اس لیے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور نظر میں ہے پھر کیا پرواہ ہے، پھر کیا پرواہ ہے. کہ صبر ایک واحد چیز ہے، صبر ایک واحد چیز ہے جس سے باطل اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے جلدی، لیکن مسلمان کی بے صبری باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. سمجھے نہیں؟ مسلمان کی بے صبری، ہاں، مسلمان کی بے صبری یہ باطل کی مدت کو بڑھاتی ہے. چاہو باطل کی مدت کو بڑھا لو، چاہو کم کر لو، یا صبر کا دامن تھام لو یا صبر چھوڑ دو. یہ بہت اہم بات ہے. اگر ہم اس کی ذرا غور کر کے گہرائی کو پہنچیں تو میں نے عرض کیا کہ صبر اور سنجیدگی اور وقار، ہاں، احتیاج ہو احتیاج، یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں اور وہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے وہ بہتر کریں گے. جی ہاں، اس لیے فرمایا کہ وقار، سنجیدگی اور صبر، کہ صبر سے بڑھ کر مدد کے لانے کا اور صبر سے بڑھ کر مدد کو جلدی لانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے صبر سے بڑھ کر. اس لیے فرمایا کہ جس کا حق ہے اس کا حق ادا کر دو اور اپنے حق کا مطالبہ اللہ سے کر لو. اس لیے معاملات یہ بہت بنیادی چیز ہیں اسلام کو سمجھنے سمجھانے کے لیے اور ہر قوم کے اسلام کی طرف آنے کے لیے. اخلاق اور معاملات، اخلاق اور معاملات. اچھا معاشرہ مل جائے گا غیروں میں بھی، لیکن اخلاق اور معاملات اس کا ہر آدمی پیاسا ہوتا ہے. عجیب واقعہ لکھا ہے، حافظ صاحب نے نقل کیا ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ بازار کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک یہودی حضرت علی کی زرہ لیے ہوئے ہے. زرہ پہچان نہیں لے کر، زرہ ایک مہنگی چیز ہوتی ہے، جنگ میں پہننے والا کرتا ہوتا ہے لوہے کا، دیکھ کر پہچان گئے. اور یہ زرہ کھوئی ہوئی تھی، حضرت علی اس کی تلاش میں تھے.
پہچانتے تھے اپنی ذرا، دیکھ کر پہچان لیا اور یہ کہا یہودی کہ ذرا میری ہے. یہودی نے کہا نہیں ذرا میری، آپ کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک مقدمہ ہے، ایک چیز ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے، یہ کہتے ہیں ہماری ہے. چلو عدالت میں، چلو عدالت میں فیصلہ ہوگا. عدالت میں گئے، شرح قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، شرح حضرت علی کے بنائے ہوئے قاضی، دیکھتے ہی اچانک امیر المومنین عدالت میں، امیر المومنین عدالت میں، کیا حکم ہے؟ قاضی کرسی سے کھڑے ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھایا، خود نیچے بیٹھے اور پوچھا امیر المومنین کیا حکم ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ یہ زرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ زرہ میری ہے. اور یقینی بات ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط نہیں کہہ سکتے، اور ایک زرہ کے لیے نعوذ باللہ غلط بیانی کا تو کوئی دور تک بھی تصور نہیں ہے. یہودی نے کہا نہیں زرہ میری ہے. قاضی نے پوچھا امیر المومنین آپ کے پاس گواہ ہے؟ آپ گواہ پیش کیجئے. فرمایا میرا بیٹا گواہی دے گا، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. فرمایا بے شک جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن ہم نے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. آپ نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں ہے. میرا غلام گواہی دے گا، روایت میں میرا غلام گواہی دے گا. میں کہ نہیں، غلام کی گواہی کافی نہیں ہے. امیر المومنین فیصلہ یہ ہے عدالت کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ زرہ آپ کو نہیں مل سکتی، یہ زرہ ان کی ہے. امیر المومنین ان کے بنائے ہوئے قاضی، اور فیصلہ یہ ہو. جیسے یہ فیصلہ ہوا، یہودی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں آج اسلام میں داخل ہوتا ہوں. میں نے زرہ اس لیے اٹھائی تھی اور عدالت میں اس لیے آپ کو لے کر آیا تھا کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم مسلمانوں کے درمیان جو فیصلے ہوتے ہیں وہ قومیت کی یا دوستوں کی یا ظلم کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یہ تمہارے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے انبیاء والے فیصلے ہوتے ہیں. میں دیکھنا چاہتا تھا یہ فیصلہ جو انہوں نے کیا ہے قاضی نے امیر المومنین کے خلاف، یہ فیصلہ اسلامی طریقے کا فیصلہ ہے، اس لیے میں اسلام میں داخل ہوتا ہوں. امیر المومنین یہ زرہ میری نہیں، آپ ہی کی ہے. زرہ آپ ہی کی ہے، میری نہیں ہے. میں تو دیکھنا چاہتا تھا کہ تمہاری عدالتوں میں فیصلے آیا نبیوں کی طرح ہوتے ہیں، نبیوں کی طرح فیصلے ہوتے ہیں، یا اسلام کے طریقوں سے ہٹ کر تمہاری عدالت میں فیصلے ہوتے ہیں. میرے دوستو عزیزوں، یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں جس سے اسلام کا تعارف ہوتا ہے. اسلام کیا ہے؟ میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ اسلام کے تعارف کی چیزیں نہیں ہیں. یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں کہ جو آدمی یہ نہیں کرے گا وہ اسلام میں داخل نہیں ہے. یہ تو اسلام میں داخلے کی شرائط ہے. ہم دیکھیے، جب کسی کو اسلام سمجھایا جاتا تھا اور کسی کو اسلام کے لیے بیعت کیا جاتا تھا تو اس کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کی یہ شرائط ہوں گی. فرائض اسلام میں داخلے کی شرائط ہیں. اخلاق، معاملات اور معاشرہ یہ اسلام کی عمارت ہیں، اور فرائض یہ اسلام کی بنیادیں ہیں. بنی الاسلام علی خمسین، اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. 5 چیزوں پر نہیں بلکہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہیں. پھر اسلام کیا ہے؟ اسلام اس عمارت کا نام ہے جو ان بنیادوں پر اخلاق اور معاملات اور معاشرے کی شکل میں قائم کیے جاتے ہیں. یہ اسلام کی عمارت ہے. ہر عمارت ہر جگہ عمارت سے پہچانی جاتی ہے.
یہ مسجد کی عمارت ہے، یہ ہوٹل کی عمارت ہے، یہ ہسپتال کی عمارت ہے، یہ گھر کی عمارت ہے، وہ پہچانی جاتی ہے عمارت سے، بنیاد سے نہیں۔ بنیادیں نظر نہیں آتی، بنیادیں تو نیچے چلے گئی زمین میں۔ ان بنیادوں کے بغیر، ان فرائض کے بغیر اخلاق کیسے بھی اچھے ہوں، معاشرہ کیسا بھی پاکیزہ ہو، معاملات کیسے بھی اچھے ہوں، اس پر قیامت میں کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرائض کے بغیر مسلمان کو غیروں کی طرح اسلام میں دنیا میں دے کر نمٹا دیا جائے گا۔ آخرت میں حصہ تو، آخرت میں جو حصہ ہے وہ تو ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر ہے، ایمان اور فرائض کی ادائیگی پر آخرت میں حصہ ہے، ورنہ غیروں کی طرح نمٹا دیا جائے گا ان کو دنیا میں ان کا حصہ دے کر۔ آخرت میں حصہ ملنے کے لیے ایمان اور فرائض لازم ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے ذریعے امت کو جمع کیا تھا، امت کو جمع کیا تھا، اور واقعی ایسی اجتماعیت تھی، ایسی اجتماعیت تھی کہ اگر ایک ادنا سے ادنا مسلمان، ایک ادنا سے ادنا مسلمان اگر کسی ایسے مشرک کو امان دے دے جس کو سب قتل کرنا چاہتے ہوں، تو یہ اس ایک ادنا مسلمان کے امان دینے سے یہ مشرک سارے 100% مسلمانوں کے درمیان مامون ہو جاتا تھا، محفوظ ہو